اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرام کھیل اور بازیاں. بازی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہو نا بازیگر، کوئی بھی داو لگانا. جی. شطرنج، چیس یا نرد لوڈو کی طرح ایک کھیل ہوتا تھا، اب شاید نہیں ہے، اسی جیسا ہے. یا چوسر نرد تقریباً ایک ہی چیز ہے. وغیرہ سے کھیلنا حرام ہے. چیس کھیلنا احناف کے نزدیک مطلق حرام ہے. بس چاہے تو آپ بورڈ پر کھیلیں، چاہے تو موبائل پر کھیلیں. کیا وجہ ہے؟ بس حدیث پاک میں ہے اور کوئی وجہ نہیں. جی. ہر چیز میں وجہ، احکام شرعیہ میں وجہ حکم خداوندی ہے بس، اور حکم رسالت ہے بس. مسلمان کے لیے یہ سوال غلط ہے. کیوں؟ مسلمان کے لیے سوال کیا ہے کہ حکم کیا ہے؟ بس حکم کیوں ہے، یہ مسلمان کا سوال نہیں. اور اگر اس میں مال کی شرط لگائی جائے تو جوا ہے، جو قطعی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. چوسر میں وہ جی ہے، ہاں وہ تو اس میں بھی ہوتا ہے نرد میں. کیوب کی وجہ سے نہیں. ہاں چوسر اور نرد دونوں میں کیوب ہوتا ہے. کیوب کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کھیل خود بذات خود، اس لیے کہ اس کے آپ کے جسم کا کیا فائدہ ہے. کوئی بھی کھیل جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بذات خود کھیل جائز ہو. بذات خود کھیل جائز ہو، پھر اس کھیل میں دنیاوی یا دینی کوئی فائدہ ہو. اور نمبر 3 اس میں جوا وغیرہ حرام چیز نہ ہو. اور نمبر 4 اس میں فرائض اور واجبات ضائع نہ ہوں. کسی بھی کھیل کے جائز ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں یہ. جی. جو قطعی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کی حرمت کو نہ ماننے والا کافر ہے. اسی طرح کبوتر بازی، مرغ بازی وغیرہ بھی حرام ہے. مسئلہ خوجہ، نامرد سے خدمت لینا مکروہ ہے. نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہے پہلے زمانے میں مردوں سے خدمت لینے کے لیے ان کے آلۂ تناسل کو کاٹ دیتے تھے. مرغ بازی سے مراد مرغے لڑانا، جی کوئی بھی جانور لڑانا، ایسے آدمی کو خوجہ کہتے تھے. جی. بالوں میں بال ملانا، بالوں میں بال ملا کر لمبا کرنا، خصوصاً انسان کے بالوں کو استعمال کرنا حرام ہے. بالوں میں اضافہ کرنے کے لیے دھاگے اور حلال جانور کے بال کے استعمال میں مذائقہ نہیں. وگ لگاتے نا، وگ، تو وگ اگر تو انسانی بالوں کی ہے تو وہ جائز نہیں ہے. اگر تو یعنی سینتھیٹک ہے یا کسی جانور کے بال ہیں تو جائز. جو ٹیمپرری ہم اٹھاتے ہیں، جی 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 اس کے لیے اٹھاتے ہیں جس طرح دانت. جی. لیکن آج فکس کرواتے ہیں، فکس بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انسان کے بال نہیں ہونے چاہیے. انسان کی بال نہیں، وہ جائز نہیں. ذاتی ہوتے ہیں. اچھا اپنی ذات، ٹرانسپلانٹ میں کوئی حرج نہیں، وہ اپنی چیز ہے. جی ٹرانسپلانٹ میں کوئی حرج نہیں. پہلے کا جو تار سے لگواتے تھے وہ دوسروں کے ہوتے تھے، اب ٹرانسپلانٹ میں وہ نہیں وہ اپنی چیز ہے، اس میں نہیں حرج، اس میں نہیں حرج. جی. لیکن دوسرے انسان کے نہیں ہونا چاہیے. یہ علاج ہے، یہ عیب کو دور کرنے کے لیے. جس طرح آپ
آپریشن میں کوئی دوسرے آپریشن میں آپ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ سے چیز اٹھا کر دوسری جگہ اپنی ہی لگاتے ہیں، جس طرح وہ ہے اسی طرح یہ بھی ہے، گنجا پن بیماری ہے بھائی جی۔ بال ہو گئے تو طاعات پر اجرت، اذان، اقامت، قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم جیسی عبادت پر اجرت لینا امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اس زمانے میں فتویٰ اس پر ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینا جائز ہے، لیکن اس میں دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم دارالعلوم دیوبند، اکابر دارالعلوم دیوبند تنخواہ جو لیتے ہیں یہ تعلیم کی نہیں لیتے اوقات کی لیتے جی۔ ہم امام صاحب کے مسئلے پر عمل کرتے ہیں، دوسرے ائمہ کے مسئلے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں وقت نہیں دیں گے، یہ وقت ہمیں کمانے میں، دکان پر، بزنس میں، مزدوری میں وغیرہ وغیرہ لگانا پڑے گا، صحیح ہے؟ تو جب ہم ادھر چلے جائیں گے یہاں بیٹھ کے پڑھائے گا کون؟ جو تعلیمی نظام، اسلامی تعلیم کا نظام ختم ہو جائے گا، یا تو نئے اہل لوگ بیٹھیں گے اپنی دکان چلائیں گے، یا پھر بالکل سرے سے کام ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی اوقات کے لیتے ہیں تنخواہ جی۔ گناہ کے کاموں کی اجرت، ماتم کرنے والیوں اور گانے والیوں کی اجرت حرام ہے۔ وہ پیسے پر لاتے تھے مردے پر رونے کے لیے، وہی ہے۔ اسی طرح دوسرے گناہ کے کاموں کی اجرت اور نر جانور سے مادہ جانور کو جفتی کرانے کی اجرت حرام ہے۔ آپ گائے کو لے جاتے ہو ویٹرنری پر، ٹھیک، وہاں جو کیا نام ہے اس کا نر ہوتے ہیں، یا کسی آدمی سے گاؤں میں لاتے ہیں نر مادہ کے لیے، تو اس کو اجرت دینا جائز نہیں ہے، اجرت دینا جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی طاقت کو تو استعمال کیا ہے، گفٹ کر دو تاکہ اس کو کھلا دے کچھ جی، ہدیہ کی شکل میں، اجرت طے کرنا جائز نہیں ہے جی۔ سرکاری وظیفہ، قاضی، مفتی، عالم، غازی یعنی مجاہد کے لیے، فوجی کے لیے بغیر یعنی اس کو طے کیے بغیر بیت المال سے اتنی تنخواہ دی جائے جو ان کے گزر بسر کے لیے کافی ہو جائے۔ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا، آزاد عورت کے لیے شوہر یا محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں، البتہ باندی اور ام ولد کے لیے جائز ہے۔ 77 کلومیٹر سے دور کا سفر اگر ہے تو بالکل بھی عورت کا اکیلے بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، البتہ باندی اور ام ولد کے لیے جائز ہے۔ اور فتنے کا زمانہ ہے تو اس سے کم بھی عدم جواز میں آ جائے گا۔ مسئلہ، اجنبی عورت کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی میں جمع ہونا حرام ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا باندی یا ام ولد۔ ماتحتو کے ساتھ برتاؤ، غلام باندی کو سخت سزا دینا، اسی طرح ان کے گلوں میں توق ڈالنا حرام ہے۔ یہ اپنی ملکیت کی چیزوں کو بتا رہے ہیں، تو طالب علم کو مارنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنبیہ کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 مار دو بس، اور وہ بھی اتنا جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے
کہ بیوی کو آپ مار سکتے ہیں، مگر ایسی کہ اس پہ ہوتا ہے نا نشان نہیں لگنا چاہیے، اللہ کیسے نہ کھاسے کہ ہاں توڑنا نہیں ہے بازو اس کا، بس ڈرانے کے لیے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حقوق العباد میں ہے، معافی کیسے دلواؤ گے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں آخری بات یہ فرمائی کہ نماز کی پابندی کی جائے اور غلام باندی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بس چاہیے کہ اپنے غلام کو وہی پہنائے جو خود پہنے، اس کی طاقت سے زیادہ کام کا حکم نہ دے، اور اگر کسی سخت کام کا حکم دے تو خود بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے، خود بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور ہم کرتے ہیں، مزدور کو لاتے ہیں، اس کی بیچاری کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ مسئلہ وہ غلام جس کی اچھا اس میں آپ کے گھر والے بھی ہیں، عورت کے ذمہ آپ کے گھر کے کام کاج، نہ روٹی پکا کے دینا ہے، نہ کپڑے دھو کے دینا ہے، نہ کچھ ہے۔ بہن کے ذمہ نہیں ہے، امی کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ امی کے لیے تو آپ پر حق ہے، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے کپڑے دھوئے والدین کے، جی۔ اور ہم سب اپنے حالات کو دیکھ لیں۔ مسئلہ وہ غلام جس کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو، اس کے پیر میں بیڑی ڈالنا جائز ہے۔ مسئلہ غلام کا آقا کی خدمت سے بھاگنا حرام ہے۔ بالو کے احکام، داڑھی ایک مشت یعنی ایک مٹھی سے کم کاٹنا حرام ہے، یعنی ہر آدمی کی 4 انگلیوں کے برابر کم سے کم 3 انچ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ 4 انگلیوں ہر اپنے ہاتھ کی، دوسرے کے ہاتھ کی نہیں، آپ کا ہاتھ بڑا ہے 4 انچ کا ہے تو اپنے ہاتھ کی، میرے ہاتھ کی نہیں، ہر ایک کا اپنا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ہے معیار، جی، ہر طرف سے، یہاں سے یہاں داڑھی جو ہوتی ہے، یہاں دیکھو داڑھی یہاں سے، یہ جو نچلے والا جبڑا ہے نا، یہ پورا کا پورا داڑھی ہے۔ اب اس کو ہلاؤ، کہاں سے ہلتا ہے؟ یہاں سے ہلتا ہے۔ جوڑ اس کا کہاں ہے؟ ہاں، یہ سب جوڑ داڑھی میں آتا ہے، یہ پورا جبڑا، یہ بھی داڑھی میں ہے، یہاں سے لے کر پورا یہاں تک، اس جبڑے پر جو بھی بال ہے وہ داڑھی ہے۔ نیچے جبڑے سے نیچے یہ جو ہے نا، کیا نام ہے اس کا، ہاں، اس سے نیچے تو داڑھی میں نہیں آتا، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ داڑھی میں ہے، یہ سب، اس کو نہیں کاٹ سکتے آپ، یہ کاٹتے ناجائز ہے، حرام ہے۔ بڑے بڑوں کو اس میں بھائی ہم وہی بتائیں گے جو مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم کسی کے عمل کے پابند نہیں ہیں، جی۔ نچلا ہونٹ جو ہے یہ داڑھی میں آتا ہے، یہ داڑھی بچہ اس کو لوگ کہتے ہیں، یہ بھی داڑھی میں، اس کو نہیں کاٹ سکتے آپ، اس کو نہیں کاٹ سکتے۔ داڑھی وغیرہ کے سفید بال اکھاڑنا مکروہ ہے، داڑھی میں سفید بال آ گیا اس کو اکھاڑنا مکروہ ہے، جی۔ ہاں، جس کی شادی کرنی ہو وہ مہندی لگا دے، وہ مہندی لگا دے، براؤن خزاب، جی، زور سے بولیے۔ کلر میں نے بتایا کہ براؤن کلر آپ لگا سکتے ہیں، کالے سے بچنا چاہیے، براؤن کلر آپ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ کلر ایسا ہونا چاہیے، وہ ڈائی اگر ڈائی ہے، بتا رہا ہوں نا میں، اگر ڈائی ہے تو اگر تو اس کی کوٹنگ بال پہ چڑھتی ہے، کوٹ چڑھتا ہے اس کا، مطلب اس کا کور چڑھتا ہے، تو پھر نہیں اس کو لگا سکتے۔ اگر وہ مہندی کی طرح لگتا ہے، جس کی کوئی کوٹنگ، کوئی کور اس کا نہیں ہوتا ہے، تو لگا سکتے ہیں۔ مسئلہ داڑھی چھوڑنا مطلب کاٹنا نہیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، جی۔ مونچھ اور ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال لینا سنت ہے۔ کئی آدمیوں کا اور کئی عورتوں کا پردے کے ساتھ تہبند پہن کر حمام میں داخل ہونا جائز ہے،
یہ حمام نہیں، کوشر حمام نہیں وہاں نہیں سمجھ. جی. پہلے نہانے کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، اس طرح واٹر سپلائی کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، کہیں کہیں پانی کا انتظام ہوتا تھا، لوگ شہر میں وہاں نہانے جاتے تھے، مردوں کا الگ ہوتا تھا، عورتوں کا الگ ہوتا تھا. تو گھٹنے سے لے کر ناف تک پردہ رکھ کر آپ سب اکٹھے جا سکتے ہیں. جی. اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا. اچھی باتوں کا دوسروں کو حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا واجب ہے. اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے. جو ذمہ دار ہیں، مثلا ماں باپ ہیں، استاد ہیں، یہ تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جتنی کی شریعت میں گنجائش دی ہے، شوہر ہے. اور حکومت ورنہ زبان سے روکے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور جو اس کام کے اہل ہیں، جنہیں خود حق اور باطل کا کچھ پتہ ہے، انہی کو یہ ذمہ داری ہے. اور جو عوام ہیں، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے روکنے کی، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو یا مفید نہ سمجھتا ہو، طاقت تو ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ میرے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عقلیں مانیں گے نہیں، یا خود کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو دل سے برا جانے اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ تعلق نہ رکھے. گناہ کرنے والوں کے ساتھ تعلق نہ رکھے. اگر اچھا، اس کا وبال کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء برائیوں سے روکتے تھے، اور دن میں جن سے وہ لوگ برائیوں سے رکتے نہیں تھے، پھر جا کر انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے دل بھی ویسی ہی بنا دی جیسے ان لوگوں کے. یہ خطرناک وبال ہے. اگر یہ بھی نہیں کرے گا، اور یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے بھائی. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ گئے مولانا سعد صاحب کی جماعت میں، مجھ سے مشورہ لیں. میں نے کہا بھائی پہلے تو میری طرف سے اجازت بالکل نہیں ہے، میں وہاں جانے کا مشورہ نہیں دیتا. پھر کہنے لگا وہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. میں نے کہا بھائی اگر جائیں گیا، مجبوری ہے، چلیے آپ کے عذر مان لیتے ہیں. 2 کام ہمیشہ کرتے رہیے. نمبر 1، آپ مدعو کبھی نہ بنیے، داعی بنیے. آپ نے 14 سال علم حاصل کرنے میں لگائے ہیں، اپنے علم پر ان کے عمل کو دیکھیے، نہ کہ ان کے عمل کو اپنے علم پر دیکھیے، ورنہ آپ کی 14 سال لگانے کا کوئی مطلب نہیں. ایک بات، ایک کام. دوسرا یہ کہ جس طرح آپ عوام کی طرف داعی ہیں، اسی طرح آپ ان جماعت والوں کی طرف بھی داعی ہیں. ان کو جہاں پر آپ برا دیکھیں، غلط کرتے ہوئے دیکھیں، وہاں آپ روکیے. جہاں سمجھ میں نہیں آتا وہاں اکابر سے پوچھیے. جب تک یہ 2 کام آپ کرتے رہیں گے کہ ان کی باتوں کو اپنے علم پر دیکھتے رہیں گے اور ان کی غلط باتوں کو روکتے رہیں گے، تب تک آپ صحیح رہیں گے. جس دن آپ نے یہ 2 کام چھوڑیے، آپ تباہ ہو جائیں گے. جی. جب تک ایسا رہا ٹھیک رہا، اور جب اس نے چھوڑ دیا تب نتیجہ نکلا کہ اس نے لکھ دیا واٹس ایپ پر امیر المؤمنین مولانا سعد صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر المؤمنین ایک شرعی اصطلاح ہے، ایک عہدہ ہے. یہ امیر المؤمنین کہاں سے ہو گئے؟ یہ ایک فلاحی تنظیم کے سربراہ ہیں. تبلیغی جماعت کی حیثیت ایک زیادہ سے زیادہ ایک فلاحی تنظیم کی حیثیت ہے. دارالعلوم بلالیہ بحیثیت ادارہ فلاحی ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، فلاحی ادارہ ہے. ہم ان کے سربراہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. یہ تو انتظام چلانے کے لیے کچھ امور حوالے کر دیے گئے ہیں. سمجھ میں آ گیا رہے؟ میں نے اسے کہا کہ کیوں لکھ رہا ہے امیر المومنین؟
کہہ رہا ہے آپ ارشد مدنی صاحب کو امیر الہند کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا امیر الہند کہا ہے، امیر المومنین نہیں کہا ہے، اور اگر امیر المومنین کہنا ہی ہے تو قید کے ساتھ بولنا، جس طرح امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، مطلق امیر المومنین نہیں کہتے۔ امام مسلم کو ہم امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، مطلق امیر المومنین نہیں کہتے۔ مطلق امیر المومنین وہ خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ اب سعد صاحب کی بیعت توڑنے والوں کو یہ واجب القتل قرار دیتے ہیں، اسی وجہ سے بنگلہ دیش میں انہوں نے قتل کیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا دین کو۔ انا للہ و انا الیہ۔ موٹی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب علمی شخصیت نہیں ہے، ان کو اجتہاد کا کس نے حق دیا ہے؟ کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ آپ کو یہ فتویٰ دے کہ جتنے بھی مولوی تنخواہ لے رہے ہیں سب ناجائز لے رہے ہیں؟ کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کہیں کہ آپ موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، ان کی اس غلطی کی وجہ سے قوم گمراہ ہو گئی؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کس نے ان کو حق دیا ہے کہ وہ کہیں گے مائک پر نماز نہیں ہوتی، بلکہ پوری امت کا اجماع ہے اس وقت کہ مائک پر نماز ہو جاتی ہے؟ جی، کس نے ان کو حق دیا ہے کہ امیر المومنین کی اصطلاح کو اپنے اوپر لگائیں اور لوگوں کو واجب القتل قرار دیں اور لوگ نکیر بھی نہ کریں؟ اگر قتل کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ان کے لوگ، ان کے جماعت کے لوگ دوسروں کو ستا رہے ہیں، کیا وہ عام مجمع میں اعلان نہیں کر سکتے؟ کیا وہ کہہ نہیں سکتے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ برات کا اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے حق میں ہے۔ جی چلیے، ہمیں امارت اور شورا سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امیر ہونا، امیر کے تحت کام کرنا، یہ بھی شرعی کام ہے، اور شورا کے تحت کام کرنا یہ بھی شرعی کام ہے، یہ غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ غیر شرعی چیز یہ ہے کہ دین کے مسائل کو بگاڑ دیا جائے، دین کے عقائد کو بگاڑ دیا جائے، ہمیں اس بات سے اختلاف ہے بس۔ چلیے، مسئلہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نیکوکاریوں سے محبت کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے بدکاروں سے دشمنی رکھنا فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ دین کو بگاڑ دینا اس سے بڑی بدکاری کوئی ہے؟ جی، اگر کوئی اس پر احسان، اچھا سلوک کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا بدلہ دینا مستحب یا واجب ہے۔ یعنی اس میں دو قول ہیں، احسان کا انکار کرنا، اس کی ناشکری کرنا گناہ ہے۔ جی، خود کو دیوبندی کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے منسوب کرتے ہیں اور دیوبند کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ان دیوبندیوں کو یہ مولانا سعد صاحب کے خلاف؟ میں کہا جس دن تم کہہ دو گے ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم آپ کے خلاف بولنا بند کر دیں گے۔ آپ کہہ دو صاف صاف آپ دیوبندی نہیں ہے، صحیح؟ اب کہہ دو ہمارا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ ہم دیوبند کو خود کو دیوبندی کہہ رہے ہو، پھر دیوبند کی بات سنو گی۔ جی، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور پھر دیوبند کے خلاف کرتا ہے، کوئی بھی ہو۔ چلیے، یعنی اس میں تو ہو گیا، اہل علم اور بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنا اگر نصیب ہو جائے تو بہتر ہے، اور اگر نصیب نہ ہو تو گوشہ نشینی اختیار کرے، گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھے۔ گوشہ نشینی تنہائی اختیار، جی، تنہائی اختیار کرے تاکہ خود بھی اپنے فتنوں سے لوگوں کو محفوظ رکھے اور دوسروں کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ چلیے، اس کو بند کر دے بھائی۔
ہمیں امارت اور شورا سے کوئی اختلاف نہیں ہے. امیر بھی امیر ہونا، امیر کے تحت کام کرنا یہ بھی شرعی کام ہے، اور شورا کے تحت کام کرنا یہ بھی شرعی کام ہے. یہ غیر شرعی چیز نہیں ہے. غیر شرعی چیز یہ ہے کہ دین کے مسائل کو بگاڑ دیا جائے، دین کے عقائد کو بگاڑ دیا جائے. ہمیں اس بات سے اختلاف ہے بس. چلیے مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نیکوکاریوں سے محبت کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے بدکاروں سے دشمنی رکھنا فرض ہے. سمجھ گئے؟ دین کو بگاڑ دینا اس سے بڑی بدکاری کوئی ہے؟ جی. اگر کوئی اس پر احسان اچھا سلوک کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا بدلہ دینا مستحب یا واجب ہے. یعنی اس میں دو قول ہیں. احسان کا انکار کرنا، اس کی ناشکری کرنا گناہ ہے. جی خود کو دیوبندی کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے منسوب کرتے ہیں اور دیوبند کی بات کو مانتے نہیں ہیں. مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ان دیوبندیوں کو یہ مولانا صاحب کے خلاف. میں نے کہا جس دن تم کہہ دو گے ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم آپ کے خلاف بولنا بند کر دیں گے. آپ کہہ دو صاف صاف اب دیوبندی نہیں ہے. صحیح؟ اب کہہ دو ہمارا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے. اگر آپ ہم دیوبند کو خود کو دیوبندی کہہ رہے ہو پھر دیوبند کی بات سنو گی. جی یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور پھر دیوبند کے خلاف کرتا ہے، کوئی بھی. چلیے یعنی اس میں تو ہو گیا. اہل علم اور بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنا اگر نصیب ہو جائے تو بہتر ہے، اور اگر نصیب نہ ہو تو گوشہ نشینی اختیار کرے، گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھے. گوشہ نشینی تنہائی جی تنہائی اختیار کرے تاکہ خود بھی اپنے فتنوں سے لوگوں کو محفوظ رکھے اور دوسروں کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. چلیے